بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ اور حکومت نے اچانک یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ گروتھ ریٹ 5.3% ہو گیا ہے۔ پرائم منسٹر نے آج قوم کو پیغام دیا، ٹویٹر پر میسج دیا کہ ملک میں گروتھ ریٹ بڑھ گئی ہے، یعنی الٹی گنگا بہہ رہی ہے، عوام کی چیخیں نکل رہی ہے، بے روزگاری آسمان پر ہے، اور مہنگائی کا تو پوچھے مت، پورا پاکستان چیخیں مار رہا ہے، کسان دہائیاں دے رہے ہیں، اور حکمران یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گروتھ ریٹ بڑھ گیا ہے۔ اور کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ فیک نیوز ہے جسے خود پرائم منسٹر پھیلانے ملوث ہے؟ یعنی کہیں سے بھی کوئی اس طرح کا سگنل نہیں ہے۔ آج سے کوئی 2-3 روز پہلے تک کسی طرف سے یہ اطلاع نہیں تھی کہ ملک میں گروتھ ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اب پتہ نہیں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یا پھر اپنے لانے والوں کو مطمئن کر رہے ہیں۔ اب دنیا کو تو بیوقوف بنایا نہیں جا سکتا۔ 2018 میں پاکستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ تقریباً $325 ارب تھا، اور فی کس آمدنی تھی $1482۔ آج پاکستان کی جی ڈی پی سکڑ کر تقریباً 270، یا اگر اس کو اور ایگزیجریٹ کر لیں تو $280 ارب ہوگی، اور فی کس آمدنی $1194 ہے۔ تو پھر گروتھ ریٹ 5.37% کیسے ہو گیا؟ آج ملک میں فی کس آمدنی جو کہ $1194 ہے، جسے $1666 بتایا جا رہا ہے۔ چلیں اس بات کو مان لیں کہ جس طرح خان صاحب ایک رات میں پرائم منسٹر بن گئے تھے، انہیں اقتدار نصیب ہو گیا تھا، انہیں اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیا گیا تھا، اس طرح گروتھ ریٹ ایک رات میں بڑھ گیا۔ اب اسے اعداد و شمار کا ہیر پھیر کہے، اسے فج نیوز کہے، یا کیا کہے، یعنی تنخواہیں دینے کے لیے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آئی ایم ایف کی ہم منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں $1 ارب دے دے، اور تقریباً پورا پاکستان ہم نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دیا ہے، لیکن گروتھ ریٹ راتوں رات جو ہے وہ اچانک 5.37% کیسے ہو جاتا ہے؟ تو یہ جادو جو ہے یہ کمال خان صاحب اور ان کے ساتھی ہی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، بے شک وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ چلے اس بات کو وقتی طور پر اگر مان بھی لیا جائے، اور صدقنا امننا، یعنی اس بات پر ایمان لیا جائے کہ واقعی گروتھ ریٹ جو 5.37% ہو گیا ہے، تو پھر کوئی اس بات کا جواب دے کہ کیوں افراط زر 13% سے تجاوز کر گیا ہے، کیوں مہنگائی کی انڈیکس میں پاکستان دنیا میں 30 نمبر پر ہے، اور کیوں پاکستان میں غربت میں اضافے کی شرح خطے میں سب سے زیادہ ہے، اور پاکستان کی کرنسی سب سے زیادہ ڈی ویلیو ہے۔ تو یہ سارے جو فگرز ہیں یا حقائق وہ حکومت کے دیے فگر سے میچ نہیں کرتے، تو پھر کون اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ حکومت سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے؟ تو ہمیشہ اس طرح کی چیزوں کو مد نظر رکھنے کے لیے، ان کا انالیسس کرنے کے لیے سب سے پہلے زمینی حقائق کو دیکھا جاتا ہے۔ تو زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ 3-3.5 سال کے اندر بے روزگاری اور مہنگائی بڑھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گروتھ ریٹ نے جو کہ منفی میں چلا گیا تھا، اس نے باؤنس بیک کرنا ہے اور پلس ہونا ہے۔ اس سال کے آغاز میں، یا اس سے تھوڑا کچھ عرصہ پہلے تک، یہ اعداد و شمار موجود تھے کہ گروتھ ریٹ تقریباً 2% یعنی 2-2.5% ہو گیا، لیکن اب اچانک گروتھ ریٹ 5.7%، جس کی کسی نے پریڈکشن بھی نہیں کی۔ ایون ورلڈ بینک نے بھی پچھلے سال یا اس سال کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان بڑا زور لگائے تو اس سال گروتھ ریٹ 4% ہوگا، لیکن حکومت نے اچانک اس گروتھ ریٹ کو 5.7 یعنی 5.37% بتایا۔ اب اس گروتھ ریٹ کے بعد یہ تو پھر ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں معاشی حالات بڑے آئیڈیل ہو گئے ہیں، حکومت بڑی کامیاب ہے، تو پھر صدارتی نظام کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ تو اس گروتھ ریٹ کا کم از کم ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اب صدارتی نظام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسد عمر جو کہ جنہیں حکومت کا معاشی ارسطو کہا جاتا ہے، اور یہ ارسطو سال کے پہلے یعنی حکومت کے پہلے سال ہی فلاپ ہو گئے تھے، انہوں نے یہ قوم کو ایک بار پھر ایک اعداد و شمار کا ایک بڑا لمبا چوڑا فگر دیا ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ پاکستان میں گروتھ ریٹ جو ہے وہ خاصا بڑھ گیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ مانا کہ نون لیگ کے دور حکومت میں گروتھ ریٹ 6.10% تھی، یعنی 2018-19 میں 18 سے پہلے جب حکومت کا آخری سال تھا پچھلی حکومت کا، تو گروتھ ریٹ 6.10 تھی۔ تو اسد عمر یہ کہتا ہے کہ 2019-20 میں تحریک انصاف کی حکومت کے دوران گروتھ ریٹ 1% ہو گیا تھا، اور اب جو ہے وہ 2022 کے آغاز میں یہ گروتھ ریٹ 5.37% ہو گیا ہے۔ سال گزرا ہے، جو مالی سال گزرا ہے، اس کے اندر
جو تخمینہ پہلے لگایا گیا تھا جولائی سے مارچ تک کے اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر، وہ 3.94% معیشت کی شرح نمو بیان کی گئی تھی۔ جو آخری جو سرمائی ہے یعنی اپریل سے جون، اس کو جب شامل کیا گیا تو حتمی نمبر جو ہمارے پاس آیا ہے پچھلے سال کی شرح نمو کا، وہ 5.37% ہے، اور یہ 5.37% جو ہے یہ پچھلے 14 سال کے اندر پاکستان کی معیشت کی سب سے زیادہ دوسری پچھلے 14 سال میں سے 13 سال جو گزرے ان میں جو شرح نمو تھی اس سے اس سال کے 19-20 کے شرح نمو زیادہ تھی۔ وہ کہتے ہیں حد ہے بے شرمی کی، جھوٹ بولنے کی اور وہ رنگ بازی کرنے کی۔ وہ کہتے ہیں بلکہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو احمق خوش آمدی مشیروں سے بچائے۔ یہ جو 5.5% والی گروتھ ریٹ کو برا کہتے تھے اور 3-4% گروتھ کو اچھا کہتے رہے، اور $18 ارب کے کرنٹ اکاؤنٹ کو دیوالیہ، جبکہ $15-16 ارب کے کرنٹ اکاؤنٹ کو ترقی سمجھنے والے نادر نمونے اسی ملک میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس ملک میں اس طرح کے نمونے کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ مہنگائی کے حوالے سے عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے ورس حکومت نہیں آئی۔ حکومت کا یہ آخری سال کہہ لیں، کیونکہ اگلا سال الیکشن کا ہے، تو اس الیکشن سے پہلے حکومت نے جو اپنی کامیابی کے ڈنکے بجانے شروع کیے ہیں، اس کا فیصلہ تو عوام الیکشن میں کر لیں گے، لیکن ملک کے جو سیاسی حالات ہیں وہ اس سے بھی نرالے ہیں۔ معاشی حالات میں بھی رنگ بازی اور سیاسی حالات میں بھی رنگ بازی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بلکہ میں دوست کہتا ہوں تو لوگ برا مانتے ہیں، لیکن چلے سب دوست ہی ہوتے ہیں۔ وزیر داخلہ جناب شہر رشید صاحب بہت ہی سیزنڈ قسم کے پولیٹیشین ہیں، اور خان صاحب کو جتنی بڑی سپورٹ شہر رشید کی ہے شاید ہی ان کی حکومت میں کسی نے ان کو اتنا سپورٹ کیا ہو۔ یعنی شہر رشید جو ہے نکل کے چھکے مارنے والوں میں شامل ہے، اور وہ یعنی کہتے ہیں سلیج ہیمر، اور وہ جس طرف چاہے بلہ گھما دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کل دعویٰ کیا شاہ زیب خواجہ کے پروگرام میں کہ انہوں نے پہلے اس سے دعویٰ کیا تھا کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر پہ ہے، اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ ہاتھ ان کے سر پہ آئے گا، لیکن وہ ہاتھ ان کے سر پہ نہیں آئے گا بلکہ ان کے گلے تک پہنچے گا۔ اور پھر شاہ زیب خانزادہ نے اس بار سوال کیا شہر رشید صاحب سے کہ جناب یہ ساری دنیا اس بات پر جو ہے وہ ISPR سے یا فوج کے ترجمان سے مطالبہ کری کہ اگر آپ نے ڈیل کی تردید کی ہے تو اب اس بات کی بھی تردید کریں کہ جو دعویٰ شہر رشید نے کہا ہے۔ تو شہر رشید نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا کہ اس کی تردید کریں، لیکن میں نہیں کر رہا۔ تو ذرا شہر رشید صاحب کی بات سن لیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے حقائق کیا ہے۔ ایک جو آپ کا بیان تھا وہ بہت زیادہ کوٹ ہونے لگا ہے، یہاں تک کہا گیا کہ DG/ISPR اس کی وضاحت کریں۔ آپ نے کہا کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سر پر آ جائے، وہ گلے پہ تو آ سکتا ہے، سر پر نہیں آ سکتا۔ اور سب تو آپ گیٹ نمبر 4 کی بات کرتے ہیں، یہ پیداوار ہیں، ہاتھ کہتے ہیں عمران خان کے سر پر ہے۔ مجھے آج یہ کہا گیا ہے کہ میں اس کی تردید کروں، میں نہیں کر رہا۔ تو یعنی عمران خان صاحب کے سر پر ہاتھ ہے۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ میں بہت اگر کسی کی غیبت کی ہو، کسی کے زیادتی کی ہو، اللہ میرے شرم پردہ رکھے۔ آج مجھے کہا گیا کہ میں اس کی تردید کر رہا، میں نہیں کر رہا۔ گورنمنٹ اور عمران خان بے وقوفوں، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک پیج پہ ہے۔ چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہتی ہے، ہلکی پھلکی موسیقی، پکا راگ نہیں کوئی گا رہا، مگر ہلکی پھلکی موسیقی۔ مگر شیخ صاحب سارے گاما پادے نیسا کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ٹھس ہونے جا رہا ہے، کوئی ٹھس نہیں ہونے جا رہا۔ اگر وہ ہاتھ جو عمران خان صاحب کے سر پر ہے وہ ان کے سر پر ہی رہے، اور بے شک وہ اپوزیشن کی گردن پر ہو، اس کارکردگی کے ساتھ جب آپ ووٹ لینے جائے گی یہ حکومت، تو عوام کا ہاتھ کہاں ہوگا؟ دیکھیں اس کا جواب میں آپ کو شاہ زیب 5 مہینے کے بعد دوں گا، اپریل مئی میں۔ 5 مہینے کی مجھے مہلت دے دیں۔ اسے کہتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یعنی پوری حکومت ہی رنگ بازوں کی ہے، اور رنگ بازی کی ایسی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حکومت اداروں کی ساکھ کے ساتھ جس طرح کھیل رہی ہے، کریڈیبلٹی کے ساتھ، اس کی بھی کوئی ماضی میں اگزامپل نہیں ملتی۔ یعنی خان صاحب کے سر پر ہاتھ رکھنے کا تاثر دے کر حکومت نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ جتنی ناکامیاں ان کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہیں
ان کے وہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے سر پہ ان کا ہاتھ ہے، جبکہ فوج خود کو نیوٹرل کر کے بار بار یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ حکومت کی ناکامیوں میں حصے دار نہیں ہے، حکومت خود اپنا جو بویا ہے وہ کاٹ رہی ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ وہ ہڈی ہے، نہ اگلے بن رہی ہے نہ نگلے بن رہی ہے۔ اب دونوں فریق ایک دوسرے سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ جان چھوٹ نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ میچ پڑ گیا، وہ کانٹی پڑ گئی ہے، وہ کہتے تو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن چلے آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ وہ ٹانکا بھڑ گیا ہے اور اب وہ ٹانکا نکل نہیں پا رہا۔ تو لگتا یوں ہے کہ شیخ رشید کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا تاثر رد کر دے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بڑے عرصے سے نیوٹرل ہونے کا تاثر دے رہی تھی، بلکہ تاثر کیا پریکٹیکلی نظر آیا بائی الیکشن میں، جب اپوزیشن کی جماعتوں نے کامیابی حاصل کی، پھر پشاور الیکشن میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ جیت گئی، تو ایک بڑا ہی مثبت قسم کا میسج گیا کہ فوج نے سیاسی معاملات سے خود کو ڈسٹنس کر لیا ہے۔ لیکن پھر کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے حالات ہوئے، کچھ ایسے پیغام سامنے آئے جس سے یہ تاثر ملا کہ نہیں ڈسٹنس نہیں کیا، کیونکہ یہ پیغام دلایا گیا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اور پھر خود ایک پیغام داغ دیا کہ جو ہاتھ خان صاحب کے سر پہ ہے وہ اپوزیشن کے سر پہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ چلاکی ہے جس سے قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چور کتنا بھی چلاک کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی ثبوت تو چھوڑ دیتا ہے۔ تو شیخ رشید کا یہ کہنا کہ وہ چھوٹی موٹی ٹائم پٹاس یا چھوٹی موٹی غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہے، یہ وہ بنیادی چیز ہے، یہ وہ دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ خان صاحب کے اپنے لانے والوں کے ساتھ، یا اب لانے والے کیا کہیں وہ تو مانتے نہیں کہ ہم لے کر آئے ہیں، تو معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے معاملات اچھے نہیں ہیں، اس بات کو حکومت کے لوگ بھی تسلیم کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی ڈرامے بازیاں اور رنگ بازیاں نہیں چھوڑ رہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ معیشت کی خوشحالی کے بعد، یا معیشت کے جو آج گیت سنائے گئے ہیں، اس کے بعد تو پھر کوئی آ کے نہیں کہے گا میرے ہم وطنوں، ملک و قوم میں بڑی مصیبت ہے اور سیاسی جو معاملات ہیں وہ نہیں چل رہے اور سیاسی جماعتیں ڈلیور نہیں کر رہی، تو پھر کوئی چوائس نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگی جنرل ایوب کی تقریر، آپ کو یاد ہوگی جنرل ضیاء الحق کی تقریر، جنرل مشرف صاحب کی تقریر، مشہور زمانہ تقریریں ہیں جب انہوں نے آ کے کہا کہ ملک میں سیاستدان ناکام ہو گیا اور یہ ملک ان سے نہیں چل رہا، تو پھر صدارتی نظام آیا، تو اب بھی صدارتی نظام کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ صدارتی نظام میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں کہ اللہ کرے معیشت واقعی 5.3% ہو، چاہے چوٹ ہی ہوئے، کیونکہ پھر اس کے بعد تو کسی کے پاس یہ گنجائش نہیں رہے گی نا کہ وہ صدارتی نظام کی ایڈوکیسی کرے، وہ ریفرنڈم کرائے، کیونکہ ملک تو ٹھیک چل رہا ہے، اب گروتھ ریٹ بڑھ رہی ہے، لوگوں کو پر کیپٹا آمدنی بڑھ گئی ہے، میری اور آپ کی اگر بڑھ گئی ہے تو مبارک ہو، لیکن مجھے اور آپ کو نہیں پتا، لیکن حکومت کے کھاتوں میں ہم سب کی آمدنی بڑھ گئی ہے، اور حکومت کے کھاتوں میں ہی معیشت جو ہے وہ بہت زبردست ہو گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک بری خبر بھی یہ وہ سناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور بری خبر وہ بجلی کے صارفین کے لیے ہے، یہ ہے وہ تانے، وہ تازیانے، جو لوگ رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں پیٹرول کی قیمت بڑی ہوتی ہے، رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں بجلی کی قیمت بڑی ہوتی ہے، اور پھر جب پتا ہوتا ہے کہ فلاں کی قیمت بڑی ہوئی ہے، جب بل آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا کچھ اور بھی بڑا ہوا ہے۔ تو بجلی صارفین کے لیے بری خبر یہ ہے کہ 3 روپے 12 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کی تجویز زیر غور ہے، اور جو سینٹرل پاور پرچیزنگ کمپنی ہے اس نے درخواست دی اور اس کہا کہ دسمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہمیں اتنے پیسے بڑھانے دے، کیونکہ دسمبر میں مہنگے فرنس آئل سے 4% اور ڈیزل سے 2.84%، مقامی گیس سے 13.77%، جبکہ درآمدی LNG سے 13.50% بجلی پیدا کی گئی ہے۔ مہنگی بجلی ہے، اس لیے بل بڑھانے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ ہے وہ بہانے جس کے بہانے حکومت عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈال رہی ہے، کبھی منی بجٹ لا کر اور کبھی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر کے، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ملک میں صدارتی نظام لایا جائے، کسی کی خواہش ہے کہ وہ بن جائے اکیلے، یعنی سنجیا ہوجن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، تو وہ کہتے ہیں نا کھل کے بھی سامنے آ جاتی نہیں، یعنی ہمت بھی نہیں کی۔ اب بعض دوست یہ کہتے ہیں صدارتی نظام کا محض شوشہ چھوڑا گیا ہے، اور اصل میں کہانی ہے کسی کی ایکسٹینشن کی، کسی کی جاب میں توسیع کی، کیونکہ یہ سارے معاملات پھر وہیں سے شروع ہوتے ہیں اور وہیں پہ ختم ہوتے ہیں۔ سارا معاملہ ہے اپنے اقتدار کو، اپنی کرسی کو دوام دینے کا۔ اب پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، مجھے اس میں تھوڑا شبہ ہے، لیکن چونکہ کہنے والے کہتے ہیں تو پھر کہنے والے جو کہتے ہیں وہ باتیں آپ تک پہنچانا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی بھی بات کرتے ہیں، ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں خارکاظمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں. سینیٹر افنان اللہ مشاہد اللہ خان کے صاحبزادے ہیں. ان کی ایک پروگرام کے دوران ریٹائرڈ جنرل اعجاز ایوان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی. ڈیبیٹ کا موضوع کیا تھا, گفتگو کا امپریشن کیا بنا, یہ وائرل جو ہے وہ ہوا ویڈیو اور یہ کلپ وائرل ہے, تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. واچ دس. اخلاق کی بات وہ لوگ نہ کریں تو اچھا ہے جن کی تاریخ بہت زیادہ خراب ہے. یہ ملک ٹوٹ گیا, اس ملک کے پرخچے اڑ گئے, کسی نے آج تک ان کو ایک لفظ تک نہیں بولا. تو اخلاقیات اگر سکھانی ہے تو ان کو جا کے پہلے سکھائیں. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, پھر کسی اور کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یہ سارا کچھ سیاستدانوں کے اوپر آ کے لا کے نزلہ نہ نکالا کریں. اور مجھے بتائیں کہ پرویز مشرف کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ خالی یہی نہیں کہ وہ بھاگ گیا, وہ اس کے خلاف تو اس ملک کا سب سے بڑا قانون جو ہے وہ ہوا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں, اس کا ورڈکٹ آیا ہوا ہے, اس کو تو کوئی بات نہیں کرتا. اور وہ ایک ہے, اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے ہیں, درجنوں ہیں جو باہر جائیدادیں بنا کے بھاگ جاتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ہر دفعہ ہر وقت جو ہے وہ وزیر اعظموں کو اور سیاستدانوں کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے. اور جہاں تک پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات رہ گئی, اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو ایوب خان سے شروع ہوتی ہے. فاطمہ جناح کے خلاف کس نے کی تھی پولیٹیکل انجینئرنگ؟ ہم نے کی تھی. آپ مجھے بتائیں نا, یہ کہتے ہیں کہ شیخ مجیب کو جو ہے وہ آپ نے کہہ دیا کہ پیٹریوٹک نہیں ہے, کس نے کیا تھا؟ یہ ہم نے کیا تھا. یہ ساری کی ساری یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتے ہوتے تو یہاں تک معاملات پہنچے. نیب بنائی اس لیے گئی تھی کہ کاف لیگ کے اندر جو ہے وہ نون سے سیاستدان ڈالے جائیں, پیٹریوٹ بنائی گئی تاکہ پیپل پارٹی سے ڈالے جائیں. یہ ساری تاریخ رہی ہے. اس کے بعد آپ کہیں گے جی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. آپ نے ٹھیکے لیے, آپ نے ٹھیکے لیے, میری بات سنو, آپ لوگ بیٹھ کے یہاں پہ ہمیں گالیاں دینے کا معاوضہ لیتے ہیں. آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں گالیاں دینے کا معاوضہ لیتے ہیں. یہ فری میں نہیں کرتے آپ لوگ. آپ نہیں, آپ چپ ہو جائیں, میری بات سنیں. نہیں, میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے. میں کیوں چپ ہو جاؤں؟ تم ایک تھرڈ کلاس بکواس کر رہے ہو. میری بات سنو, میری بات سنو. آپ بکواس کر رہے ہیں. میری چپ ہو. تم ایک سنو, میری بات سنو. تم نے اربوں روپے کیسے بنائے؟ تم میرے دیکھیں, اصولی طور پر کسی ریٹائرڈ ملٹری افسر کو سیاسی معاملات میں فریق کے طور پر نہیں بیٹھنا چاہیے. اور اگر وہ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ ہے تو پھر انہیں اس بات کا اعلان کرنا چاہیے کہ وہ فلاں سیاسی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں. اب دوسری طرف اب محض سیاسی مخالفین کے اوپر الزام تراشی کریں گے, یعنی کسی سیاسی جماعت کے اوپر اپنا تبصرہ تجزیہ دیں گے, تو وہ جواب میں کیا کرے گا؟ وہ بھی یہ تانڈے اگلے پچھلے پڑے گا. تو پھر اس کا جواب تو آئے گا. اور جس پلیٹ فارم کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں اس پر تنقید تو ہوگی. اور اگر تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو تو پھر سیاسی جماعتیں سیاسی انداز میں سیاسی جواب دیتی ہیں. لیکن اگر آپ کے مقابلے میں, یعنی سیاستدان کے مقابلے میں کوئی کھلاڑی بیٹھ جائے اور وہ سیاست کے اوپر بات کرے گا تو پھر کھلاڑی اس کے اوپر تنقید کرے گا اس کے کھیل کے حوالے سے. تو اسی طرح جب ریٹائرڈ فوجی افسران تجزیہ نگار کے طور پر آتے ہیں, فوجی افسران کی اپنی اہمیت ہے, ان کا بڑا تجربہ, بڑا ایکسپوجر ہوتا ہے, لیکن ان کا ساری لائف جو ہے وہ قوم کو ملت کے دفاع میں اور دفاعی امور سے متعلق ہوتی ہے, تو ان کی ایکسپرٹی ہوتی ہے, اس کام میں ان کو ہونا چاہیے. لیکن جب وہ سیاسی معاملات پر تنقید کرتے ہیں تو پھر اس بات کو مانے یا نہ مانے کہ دفاعی تجزیہ نگاروں کے سیاسی تجزیہ نگار بننے سے فوج پر تنقید ہوتی ہے, زیادہ انگلیاں اٹھتی ہیں, جس سے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. اور شاید یہ لوگ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے دوست ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ نگار جب وہ سیاسی تجزیہ نگار بنتے ہیں تو دراصل وہ یہ امپریشن دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپوزیشن پر زیادہ تنقید کرتے ہیں, تو پھر وہ پارٹی بن جاتے ہیں. تو اپوزیشن ان کو اسی طرح ٹریٹ کرتی ہے جس طرح وہ سیاسی لیڈروں کو ٹریٹ کرتی ہے, تو پھر کان لال ہو جاتے ہیں. پھر غصہ چڑھتا ہے کہ دیکھیں جناب یہ تو ہمارے ادارے کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. تو بھائی ادارے کے پلیٹ فارم سے اگر آپ بیٹھیں گے تو اس سے آسان سی بات ہے کہ اگر آپ سیاست میں آ گئے تو آپ بتائیں کہ آپ کون سی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کسی ادارے کے ملازم ہو گئے, یعنی کسی میڈیا ہاؤس کے ملازم ہو گئے, تو اس میڈیا کی طرف سے ترجمان بن جائے. لیکن یہ تاثر دینا, یعنی سیاستدان کو تو آتا ہے یہ کام کہ بلو دی بیلٹ جانا. آپ دیکھ لیں سیاسی جلسوں کے اندر سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح گفتگو کرتے ہیں. ہمارا پرائم منسٹر وہ ابھی تک اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ جس طرح بات کرتے ہیں تو یہ ان کا کام ہے, سیاستدان اس طرح کرتے ہیں. لیکن اب فوج کے ہمارے ترجمان, ہمارے دوست ISPR والے, وہ بار بار آ کے یہ کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں اور وہ سیاست میں آنا بھی نہیں چاہتے, لیکن
یہ جو سو کارڈ تجزیہ نگار ہیں ان کی وجہ سے وہ پارٹی بن جاتے ہیں. تو یہ گزارش یعنی اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ کسی ریٹائرڈ فوجی اہلکار کو کوئی سیاستدان جو ہے وہ اس کو سنب کر رہا ہو, تو یہ امبیرسنگ ہوتا ہے. اب یہ سارے صاحب الرائے ہوتے ہیں, لیکن صاحب الرائے اپنی اپنی فیلڈ میں ہی مقدم اور مقدس جانے جا سکتے ہیں. سیاستدان سیاست میں, میڈیا کے لوگ چونکہ وہ میڈیا میں ہوتے ہیں تو سیاست ان کے لیے ڈومین سارے اوپن ہوتے ہیں, تو وہ ہر معاملے میں بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں جب میڈیا والے کسی کی سائڈ لیتے ہیں تو ان کے اوپر سوال آ جاتے ہیں, کوئی لفافہ کہتا ہے, کوئی کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ سیاسی معاملات میں تجزیہ نگاری سے پرہیز کرنی چاہیے تاکہ لوگ انہیں فریق نہ سمجھیں, ورنہ پھر جب ان کی عزت افزائی ہوتی ہے تو پھر اسے پورے ادارے کی ساکھ مجروح ہوتی ہے, مورائل بھی گرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور وزیر اعظم کے ترجمان ہیں پولیٹیکل امور کے, پولیٹیکل فیئر کے شہباز گل. ہمیشہ ان کے حوالے سے بہت سی کنٹروورسی سامنے آتی رہتی ہے. بہت سینئر اینکر پرسن ہے, تجزیہ نگار ہے محمد مالک, ان کے ساتھ انہوں نے ایک ٹاک شو میں گفتگو فرمائی اور یہ گفتگو دیکھنے سننے کے لائق ہے, جس سے آپ کو طرفین کے جو ہے وہ مینٹل لیول کا اور ان کی کریڈیبلٹی کا اندازہ ہو سکتا ہے. واچ دس. یہ ہوگی, یہ فوڈ انفلیشن ہوگی بات. آپ کو اکانومسٹ ہے مالک صاحب, آپ ایک جرنلسٹ. نہیں, آپ اکانومسٹ ہیں, آپ اکانومسٹ ہیں. میں نے بزنس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے بھائی. آپ نے کس چیز میں کون سی یونیورسٹی سے؟ میں نے یونیورسٹی آف ملایا سے پی ایچ ڈی کی, جس کا اپنا کنٹروورشل اسٹیٹس کہ وہ یونیورسٹی کے ہے کہ نہیں, اس پہ بڑا بحث چلی تھی. آپ یہ نہ کریں, ذاتی بحث ہو جائے گی. آج کے بعد جرنلزم چھوڑ دینا چاہیے. ذاتی بحث ہو جائے گی, ذاتی بحث. گل صاحب, ذاتی بحث ہو جائے گی. لیٹس کیپ پرسنالٹیز آؤٹ. اس کا جواب دوں گا. یو آر بینگ انفیئر. میرے کریڈینشل کی بات کی, ایک سیکنڈ. گل صاحب میری دو. یونیورسٹی آف ملایا سے مہاتیر محمد پڑھا ہوا ہے, وہ ان کی قائد اعظم یونیورسٹی ہے, سرکاری سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا, آپ کو آج کے بعد جرنلزم نہیں کرنا چاہیے. آپ نانسنس سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی سرکاری یونیورسٹی کو کہہ رہے ہیں اس کی اگر آپ نانسنس سٹیٹمنٹ کی بات کریں گے, آئی تھنک یو آر ایکٹنگ ایز اے نانسنس پرسن. آپ تو بالکل ہی فارغ ہیں. نو, آپ بالکل فارغ نہیں آتی ہے. آپ کو بیٹھ کے بتائیے, آپ مجھے سمجھ آئی ہے, زبان, آپ مجھے پلیز یہ زبان کیوں انٹرپٹ کرتے ہیں. پلیز زبان استعمال کریں. آپ کیا کہہ رہے ہیں, پلیز زبان, آپ کو پتا بھی ہے. مجھے پتا ہے, میں بدتمیزی, اب آپ واپس نے اپنی سٹیٹمنٹ کی یونیورسٹی میں بدتمیزی ثابت کریں مجھے. میں بدتمیزی میں بلیو نہیں کرتا. یو آر بینگ روڈ. او بھائی, میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں آپ سے بدتمیزی کرنے میں. یو آر بینگ روڈ. سر جی, مالک صاحب میں آپ سے نہیں, میں نے آپ سے اگر میری بات پہ اعتراض, کل کو مجھے کہیں گے آپ میری بات پہ آپ کو اعتراض ہے نا, آپ مجھے میری بات پہ اعتراض ہے, آپ اتنی نانسنس بات کریں گے, میں کیا جواب دوں. لک ایٹ یور لینگویج. او یار, نانسنس کوئی ایسی بری بات نہیں. بالکل ہے. کیا ہے اس کی ڈکشنری نکالے. آپ ٹرائی سیئنگ دیٹ ٹو یور اینی سینئر پرسن کہ جی آپ نانسنس. آپ میرے سینئر تھوڑی ہیں, ہم ایک برابر بیٹھے ہیں. میں لفظ بتا رہا ہوں آپ کو, اگر آپ کو لفظ کی قدر نہیں ہے. آپ میرے کریڈینشلز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی جو یونیورسٹی نہیں ہے. اس سے بڑی نانسنس اور بدتمیزی کی بات میں نے کہا کنٹروورشل. دوبارہ چلائیے. کنٹروورشل تو آپ ہیں. آپ نے پی ٹی وی میں نوکری کی تھی کہ نہیں کی تھی شریفوں کی. آپ نے پنجاب میں شہباز شریف کے میڈیا مینیجر آپ تھے کہ نہیں. میں نہیں تھا. آپ بالکل تھے. اسی آفس میں بیٹھتے تھے جس میں بعد میں نے پی ٹی وی, اچھا اگر میں نے ٹیلی ویژن میں نوکری کیا, وہ اسٹیٹ کی نوکری تھی. میں نے آپ کی آگے کسی کی نوکری نہیں کی. میں نے یعنی حد ہو گئی ہے. شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نان سینس کہنا کوئی بات ہی نہیں. یہ وہ حکومت ہے جس کے وہ کہتے ہیں گالیاں کھا کر بھی بے مزہ نہ ہوا. تو جس حکومت کو پچھلے 3 سال سے گالیاں کھانے کی عادت پڑ گئی, ان کے لیے نان سینس واقعی ایک معمولی ورڈ ہے. اس سے زیادہ سنگین قسم کی گالیاں پڑ رہی ہیں ان کو. اور میں اگر میڈیا کی بات کروں تو ہم تو مجبور ہے کہ میڈیا پہ لوگوں کی گالیاں نہیں دکھا سکتے, لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ جا کے پیجز دیکھیں اور وہ دیکھیں تو وہاں نظر آتا ہے. لیکن شہباز گل کی جو ہے وہ بدتہذیبی اپنی جگہ پہ, لیکن اس پر اینکر پرسن کو بھی جذباتی اور پرسنل نہیں ہونا چاہیے تھا. محمد مالک صاحب نے بھی جو ان کی جو کریڈینشل کے اوپر کویسچن مارک اٹھایا کہ جس یونیورسٹی سے وہ پڑھے ہیں وہ کریڈیبل نہیں, تو کریڈیبل تو پوری حکومت نہیں ہے, تو پھر اس کے اوپر انہوں نے سیکھا تو ہونا ہی تھا. لیکن یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات کس قسم کے ہو گئے ہیں اور ٹاک شوز کے اندر کس قسم کی گفتگو شنید ہو رہی ہے, اور حکومت کے ترجمان کا لیول یہ ہے کہ وہ اینکر پرسن کے ساتھ ذاتیات پہ بات کر رہا ہے, اور میڈیا پرسن بھی
جس کا کام نہیں ہے کہ ان کی ذاتیات کے اوپر بات کرے، سوال جو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اس وقت جب میں نے آپ کو کلپ دکھایا تھا بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب کا، کہ پھر جب بات ہوتی ہے تو لوگ آپ کی ذات پر آتے ہیں اور پھر آپ کی ذات سے آپ کے اس ادارے پہ آتے ہیں جس کا آپ حوالہ دیتے ہیں، جو آپ کے کریڈینشل پہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ میں اس کے اوپر زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ شہباز گل صاحب کو سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی گفتگو کا یہ کوئی پہلا موقع یا منظر نہیں ہے. وہ بھی میڈیا کے حوالے سے خاص ایک گریونسز رکھتے ہیں جس طرح فواد چودھری اور باقی لوگ رکھتے ہیں. میڈیا سے سب، میڈیا نہ کسی کو خوش کر سکتا ہے، نہ سب میڈیا سے خوش ہو سکتے ہیں. نہ میڈیا کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کوئی ان سے خوش ہے یا ناراض ہے. میڈیا نے اپنا کام کرنا ہے اور میڈیا کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے. تو اس کلپ کو اگر آپ دوبارہ دیکھیں گے تو آپ پر بہت ساری چیزیں عیاں ہو جائیں گی کہ کس کی دم پہ پاؤں آیا اور اس نے کس طرح کا ریئیکٹ کیا. اب بات کر رہے ہیں لاہور میں ہونے والے بم دھماکے کے حوالے سے. لاہور کے نارکلی بازار میں کل جو دھماکہ ہوا تھا اس میں 2 سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بہت سی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پولیس کے مطابق 2 مبینہ سہولتکاروں کو آج صبح یعنی جمعے کی صبح گرفتار کیا گیا ہے اور یہ دونوں مچھلی منڈی کے قریب پناہ لیے ہوئے تھے. دونوں کو CCTV کیمروں کی مدد سے ٹریک کر کے اور جیو فورینسک کے ذریعے گرفتار کیا گیا ہے. پولیس کے مطابق انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور ان سے ان کے دیگر ساتھیوں اور باقی چیزوں کی تفصیلات معلوم کی جا رہی ہیں. بتایا گیا کہ یہ اس معاملے میں جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے اس کے مطابق ایک دہشت گرد انارکلی بازار پہنچا اور 2 سہولتکار سرکل روڈ سے آئے تھے. دہشت گرد نے بیگ جو ہے وہ بینک کے سامنے رکھا اور سرکولر روڈ کی طرف بھاگ نکلا، جبکہ دہشت گرد کو لانے والے سہولتکار بھی فرار ہو گئے. اس دھماکے میں 3 افراد جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے تھے. پولیس کے مطابق پولیس نے کہا تھا کہ ہم نے اس علاقے کی پوری کی جیو فورینسک کی ہے، سارے کیمرے نکالے ہیں، ٹریس کیے ہیں. ان کیمروں کی مدد سے مشتبہ افراد کو جو ہے وہ چیک کیا گیا ہے اور پھر جو ہینڈلر یا سہولتکار ہوتے ہیں، جو فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں، یعنی جس نے یہ دھماکہ کیا اس کو اس مقام تک لانے والے 2 لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے اور ان سے مزید توقع ہے کہ معلومات ملے گی. وزیر داخلہ نے آج اس حوالے سے بھی بیان داغا ہے. شیر شیر صاحب انہوں نے کہا جی کہ میں بتا نہیں سکتا کہ جو لوگ آئے تھے وہ کہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور کیسے تھے اور بتانے والی جگہ نہیں ہے. تو وہ انہوں نے ایک اور سسپینس کریٹ کر دیا ہے کہ جیسے کوئی بڑی اہم بات ہے اور کسی ایسی جگہ وہ ٹھہرے ہیں جس کے بارے میں وہ بتانا نہیں چاہتے. تو بہرحال یہ نارکلی بم دھماکے کے حوالے سے کیونکہ یہ افسوسناک معاملہ ہے. پچھلے 1 ہفتے 1.5 ہفتے پاکستان کے دہشت گردی کی جو پے در پہ وارداتیں ہو رہی ہیں، پہلے پشاور میں دھماکہ ہوا، اس کے بعد اسلام آباد میں اور اب پنجاب کے اندر خاص کر لاہور میں، تو اس سے یہ ایک خوف کی فضا تو بڑی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں اور وہ بھی ان حالات میں جبکہ پاکستان کے اندر ایک الیکشن کا پروسیس بھی شروع ہوا ہے اور اگلے کچھ مہینوں میں پاکستان میں یا پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں. خیبر پختونخوا کا بھی الیکشن اناؤنس کر دیا گیا ہے، وہاں بھی الیکشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے. تو یہ ساری صورتحال میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہر کا دوبارہ سامنے آنا جو کہ ایک وقت میں پورا کنٹرول اس پہ کر لیا گیا تھا، یہ اس کو کس کی ناکامی کہا جائے، کس کی نالائکی کہا جائے، کیونکہ جن لوگوں کا یہ کام ہے وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے یعنی اب موقع مل گیا لوگوں کو کہ وہ پاکستان کے اندر دوبارہ سے بے گناہ یا بے قصور لوگوں کو نشان. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیں.